له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها جنة أبدا أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ ہے ایک اپنی ذات میں جو موت سے پاک ہے، باقی سب کو اس درد کرنا ہے. یہ پیالہ موت کا پینا ہے. وہ اپنی ذات میں ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز کو فنا ہے اور ایک اللہ کی ذات کو بقا ہے. ابھی فرد مرتے ہیں، کوئی خاتون مر گئی، کوئی مرد مر گیا، کوئی سردار مر گیا، کوئی غریب مر گیا. ایک دن کا آنے والا ہے جب اللہ ساری کائنات کو موت دے دے گا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَالسَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. یہ اللہ نے قیامت کو اتنے طاقتور انداز میں پیش کیا ہے، کائنات کو ہلا دیا. اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. اسی کو ایک اور انداز. اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. ایک اور انداز ہے سارا اللہ بتا رہا ہے یہ توڑنا ہے، توڑنا ہے، توڑنا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. یہ اور طرح يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. یہ سب قرآن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ اس کائنات کو توڑنے کے لیے کیسے کیسی خبریں سنا رہا ہے اور مختلف اینگل سے اس کو سنا رہا ہے. زمین توڑ دوں گا، آسمان توڑ دوں گا، پرزے پرزے کر دوں گا، زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، پہاڑوں کو ریت بنا دوں گا، سمندر میں آگ لگا دوں گا، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند کی روشنی اور
ٹھنڈک، ہر شاید موت کا شکار ہو جائے گی. یہ ساری کائنات پر اللہ تعالیٰ ایک دن طے کر چکا ایک دھماکہ ہوگا. اور زمین میں ہوگا، سورج میں، چاند میں نہیں، ستاروں میں نہیں، سیاروں میں نہیں، آسمانوں میں نہیں. پہلا دھماکہ زمین پر ہوگا. یہ زمین یہ ہے کہ ریموٹ کنٹرول، ساری کائنات کا ریموٹ کنٹرول ہے. اس کا بٹن دبے گا اور ساری کائنات کو اللہ زیر و زبر اور تباہ فرما دے گا. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس امت پہ قیامت نہیں آئے گی. سارے اہل ایمان قیامت سے پہلے مر جائیں گے، صرف کافر رہ جائیں گے اور پھر میرے اللہ کا نظام چلے گا. اور ایک صبح ہوگی، جیسے صبح ہوتی ہے، دن ہوگا. دن اور رات آپس میں جدا ہو رہے ہیں. رات یوں کہہ کے جا رہی ہے کل آؤں گی، اور دن یوں کہہ کے آ رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں، تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں. پرندے گھونسلوں میں جا رہے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں جا رہے ہیں، جانور اپنے اپنے ٹھکانوں پہ جا رہے ہیں، شیر، درندے، سانپ اپنے اپنے ٹھکانوں پہ جا رہے ہیں. سمندر، دریا کی مچھلیاں اپنی روانی کے ساتھ تیر رہی ہیں. نہ بلبل کے نغمے میں کمی ہے، نہ کوئل کے ترنم میں کمی ہے، نہ مور کے ناچ میں کمی ہے، نہ رم جھم برسات میں کمی ہے. کائنات ویسے ہی ہوگی. اور ایک دن طلوع ہوگا اور فرشتہ کو کہا ہوگا کہ آج دھماکہ ہونے والا ہے. اور آج اس کائنات کا سب سے سخت ترین دن آ چکا ہے. لوگ بھاگے جا رہے ہیں منڈیوں کو، دکان کھولنی ہے. کوئی فروٹ منڈی، کوئی سبزی منڈی، کوئی غلہ منڈی، کوئی کپڑے کی دکان، پتہ نہیں کوئی جینوں کی دکان اس وقت ہوگی کہ نہیں ہوگی، کوئی پتلونوں کی دکان. بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں. تو ہمارے جیسے ذمہ دار وہ کھیتوں کو جا رہے ہیں، پانی لگوانا ہے، پانی لگانا ہے. کسی نے ہل چلایا ہوا ہے، کسی نے بیج پکڑا ہوا ہے، کسی نے کسی پکڑی ہوئی ہے. ماں اپنے بچے کو نوالا بنا کے منہ میں ڈالنے کے لیے یہاں تک پہنچی ہوئی ہے. کہیں کوئی عورت مکھن کا پیڑا بنا رہی، کہیں کوئی دودھ کو، کہیں کوئی دہی کو بلو کے مکھن نکالنے کے فکر میں ہے. کہیں کسی کے ہاتھ میں پھلکا ہے، وہ آٹا ہے، اس کو روٹی بنا کر یہاں تک لا چکی ہے کہ یہ توے کے اوپر رکھنا ہے. اور ادھر دکاندار جھاڑو دے رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ وہ اتنا نقشہ کھینچا ہے، میں اسی سے وہ اخذ کر کے بتا رہا ہوں. اونٹ کا مالک اونٹ کو چارہ ڈالنے والی جو کھرلی ہوتی اس کو ٹھیک کر رہا ہوگا، اس کی لپائی کر رہا ہوگا اور اس کو صاف کر رہا ہوگا. اور کپڑے والا یوں میٹر یا گز یا جو بھی ہوگا اس وقت ناپ کر کے یہاں کینچی لائے گا یہاں. اور گاہک جیب سے بٹوا ہوگا یا جو ہوگا وہ نکالے گا اور وہ پیسے گننے لگے گا کہ میں نے 2000 دینے، 500 دینے. وہ نکال کے یوں پیسے گن رہا ہے. وہ کینچی یہاں رکھ چکا ہے، یہ پیسے گن رہا ہے. ادھر جھاڑو دیا جا رہا ہے، ادھر ماں بچے کو تیار کر رہی، اسکول بھیجنا ہے. باہر رکشے والا کھڑا ہے یا ڈرائیور کھڑا ہے یا گاڑی تیار ہے. صاحب تیار ہو رہے ہیں، دفتر جانا ہے. بادشاہ تیار ہو رہے ہیں، شاہی ایوان شاہی میں جانا ہے. وزیر تیار ہو رہے ہیں، وزارت کی کرسی پہ جانا ہے. ایسا ہی دن ہوگا جس کو میں تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں. کوے بھی ہیں، کوئل بھی ہے، بلبل بھی ہے، مور بھی ہے، شیر کی دھاڑ بھی ہے، ہاتھی کی چنگھاڑ بھی ہے، سانپ کی پھنکار بھی ہے، عقاب کی اڑان بھی ہے. کہ ایک دم ایک دھماکہ ہوگا. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. صاخہ کہتے ہیں خوفناک چیخ کو، اور طامہ کہتے ہیں آہستہ آہستہ آواز بڑھتے 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 آخر تک پہنچ جائے اور دھماکہ بن جائے. ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ نوالا بچے کے منہ میں نہیں جائے گا، ادھر گر جائے گا. ہاتھ کا پیڑا روٹی والا توے پہ نہیں جائے گا، نیچے گرے گا. اور دکاندار کے ہاتھ سے کینچی نیچے گرے گی، کپڑے پہ نہیں جائے گی. گاہک کے ہاتھوں سے پیسے آگے نہیں جائیں گے، نیچے گریں گے. اور وہ ہل چلانے والے کا ہل ادھر گرے گا، بیل ادھر گریں گے، یا ٹریکٹر ادھر جائے گا، وہ ادھر جائے گا. ساری کائنات زیر و زبر ہوگی. دودھ پینے والے بچوں کو مائیں اٹھا کے یوں پھینکیں گے،
تذهل كل مرضعة عما ارضعت، کیوں اٹھا کے پھینکیں گی کہ اے مر جاوے تو میں بچ جاواں۔ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر لوگ بھاگیں گے، بادشاہوں کو تخت بھولیں گے، وزیروں کو وزارت بھولے گی، اور طاقتوروں کو طاقت بھولے گی، تاجروں کو تجارت بھولے گی، زمینداروں کو زمین بھولے گی، والدین اولاد بھولیں گے، اولاد والدین بھولیں گے، افراتفری ہوگی کہ ایک آواز کے ساتھ ساری کائنات مٹی کا ڈھیر بن جائے گی۔ پھر اللہ ساتوں آسمان کے فرشتوں کو موت دے گا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کو موت دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کون باقی ہے؟ اللہ کو تو پتا ہے کون باقی، کون باقی ہے؟ جبریل کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے ہیں، ملک الموت عرش کے فرشتے ہیں، جبریل، میکائیل، اسرافیل اور ملک۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل کو موت آ جائے، تو اس پر اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ آپ جبریل میکائیل کو تو چھوڑ دیں، ان کو تو بچا دیں، ایموت جبریل و میکائیل۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش ہو، موت عرش کے نیچے سب کے لیے موت۔ جبریل جیسا فرشتہ میں کہ دھڑم دھڑم۔ پھر اللہ فرمائے گا کون باقی؟ وہ کہیں گے اللہ عرش کے 4 فرشتے کا مر جائیں، وہ گئے۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہ یا اللہ بس اسرافیل اور عزرائیل۔ تو اللہ فرمائیں گے اسرافیل مر جائے، تو اسرافیل گرے گا اور اس کے ہاتھ میں سور سے پھونک رہا ہوگا، وہ گرے گا۔ تو اللہ سور کو یوں اٹھائے گا اور جا کر عرش کے ساتھ ایسے لٹکا دے گا اور اسرافیل مٹی کا ڈھیر بن جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا کون باقی؟ ہوں اسرائیل نو ہی لگ گیا پتا بھی ہوں میری واری آ گئی، اج تھی سارے دی جند کٹی، اج اپنی نکلنی ہے، پتہ لگ جانا، تو ایسے کانپے گا دڑ 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 دڑ۔ تو یا اللہ اب تو بس تیرا یہ غلام ہی باقی ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے مت فإنک خلق من خلق، اسرائیل تو بھی مر جا، تو میری ایک مخلوق ہے، جیسے اور مخلوق کو موت ہے تجھے بھی موت۔ ساری کائنات موت کے اندھیروں میں دھکیل کر پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے سامنے۔ پھر اللہ کہیں گے من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے سامنے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے سامنے۔ وہ ساری مر گئے ہیں۔ پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے کر فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر فرمائے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر ایک تیسرا جھٹکا دے گا، پھر فرمائے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں عزیز جبار متکبر۔ پھر اللہ فرمائیں گے این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، کون ہے بادشاہ، کس کی ہے بادشاہی؟ کوئی ہے ہی نہیں جواب دینے والا۔ تو اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میرے بندو میں نے دنیا کو بنایا، پھر میں نے اسے مٹایا، پھر میں دوبارہ زندہ کروں گا۔ بھائی بہنوں، پھر ایک دن اللہ ہم سب کو کھڑا کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ میں عرفات میں ہمارے تبلیغ کے بزرگوں کا قافلہ جہاں ٹھہرا تھا، میں دور ٹھہرا تھا، میں وہاں دعا میں شرکت کرنے کے لیے گیا، تو میرا کوئی 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔
تو میں نشانیاں رکھتا ہوا گیا، یہی جگہ، یہ جگہ، یہ جگہ، یہ جگہ۔ عصر کی دعا کے بعد جب میں باہر نکلا تو سارے مجمع کا رخ مزدلفہ کی طرف، اور ساری نشانیاں ٹوٹ گئیں، ختم، اور میں ایسے لگا جیسے میں 20 لاکھ کے مجمع میں تنہا کھڑا ہوں۔ میرا کلیجہ اچھل کے منہ کو آیا، میں کہاں جاؤں، میں اپنے ساتھیوں سے کیسے ملوں؟ وہ 1 گھنٹہ جو مجھے تلاش کرنے میں لگا، مجھے اللہ نے پہنچا دیا۔ وہ میری زندگی کے کربناک لمحات میں سے ایک لمحہ تھا۔ ایک دم مجھے خیال آیا، اربوں خربوں انسان قیامت کے دن ایک دم اٹھیں، اگر رب نے اپنوں سے نہ ملایا تو کون ڈھونڈے گا؟ پتہ نہیں کس کی قبر کہاں بنے گی، کون سی مٹی مجھے کھائے گی، کون سے کیڑوں نے میرے بدن کو نوچنا ہے، اور کس قبر کی گرمی نے میری ہڈیوں کو چورا چورا بنانا ہے، اور کس طرح مجھے ہوا میں بکھیر دینا ہے، اور کون کہاں جا کر مٹی کی چادر اوڑھ کے تہے خاک سوئے گا۔ قیامت کے دھماکے پر جب اللہ اٹھائے گا تو بہت خرب انسانوں کا ایک سیل رواں، میں اپنوں کو کہاں ڈھونڈوں گا، اپنے مجھے کہاں ڈھونڈیں گے، مجھے کون ملائے گا اس دن اپنوں کے ساتھ سوائے اللہ کے؟ تو میں عربی جانتا تھا، میں نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا، وہاں تو ہر شے بھولی ہوگی، صرف اپنی ذات ہوگی، کہیں دیکھنے کی سکت اور ہمت نہیں ہوگی۔ خشت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، آوازیں پست ہو جائیں گی، زبانوں پہ تالے لگ جائیں گے، آنکھیں جھک جائیں گی، اور کوئی کسی سے بات کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ کون ملائے گا اللہ کے سوا؟ کیسے ملیں گے اس کی مہربانی کے سوا؟ وہی ہے جو اس دن ملائے تو ملائے، ورنہ تو شاید اسی دن میں ایک تنہا تنہا، یہ تو یہیں سے ہی جو دکھ شروع ہوا ہے تو آگے کہاں تک جائے گا جب تک میرے اللہ کا سایہ نہ ہو۔ اس طرح اللہ اس کائنات کو ختم کرے گا اور موت کی وادی میں دھکیل دے گا۔ فرد جا رہے ہیں، ایک دن اجتماعی طور پر جائیں گے، اور پھر اللہ کھڑا کر کے ایک فیصلہ سنانے والا ہے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک طبقہ جنت میں جانے والا ہے اور ایک طبقہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اور قیامت کا سب سے خوفناک منظر وہ ہوگا جب میرا اللہ فرمائے گا فلاں بن فلاں کو پیش کیا جائے، طارق جمیل بن علا بخش حاضر کیا جائے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن ہمیں یاد رکھیں؟ کہا ہاں یاد رکھوں گا، لیکن چند لمحات ایسے ہیں جس میں کوئی کسی کو یاد، عام لوگوں کے لیے، اپنے لیے نہیں فرما رہے، آپ کو ہر پل میں امت کو یاد رکھیں گے، جنرل بات، باقی قیامت کے لوگوں کے لیے کا 3 مقام ایسے ہوں گے عائشہ جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ آپ تو ہر دم یاد کر رہے ہوں گے، اپنی بات نہیں کر رہے، اوروں کی بات کیا ایک جب پرچے اڑائے جائیں گے، الٹے ہاتھ میں آتا ہے یا سیدھے ہاتھ میں آتا ہے، اور ایک جب اللہ کی طرف سے پکارا جائے گا فلاں بن فلاں کو بلاؤ، فلاں بن تو فلاں فلاں کی بیٹی کو حاضر کیا جائے، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، اور ایک جب اعمال کو تولا جائے گا کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ تو سب سے خوفناک وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو بلائے گا، ہاں جی حاضر کیا جائے، اگر وہ بازی ہار گیا یا ہار گئی تو اس ہار کا نام کوئی کاروبار کا ڈوبنا نہیں ہے، اس ہار کا نام الیکشن کی ہار نہیں ہے، اس ہار کا نام حکومت کا چلے جانا نہیں ہے، اس ہار کا نام جائیدادوں کا چھن جانا نہیں ہے، اس ہار کا نام جہنم کی آگ ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا خذوہ پکڑو، تو پاکستان پولیس آتی ہے تو یہاں سے پکڑتی ہے اور ہتھ کڑیاں یہاں لگاتے ہیں، یا اللہ کی پولیس فرشتے آئیں گے تو یہاں سے نہیں پکڑیں گے، مجھے دیکھیں یہاں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں فرشتہ یہاں ہاتھ ڈالے گا اور یوں جھٹکا دے گا ایسے کر کے، اس کا سارا جبڑا نکل کے وہاں تک چلا جائے گا،
اسے کلابازیاں کھاتا ہوا گر کر اٹھ کر کہے گا ارحمونی، رحم کر دو، رحم کر دو. وہ کہیں گے اللہ نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں. کوئی عورت ناکام ہو گئی تو اس کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، سر کی چوٹی سے بال پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے. وہ ایسے کلابازیاں کھاتی ہوئی گرے گی اور کہے گی رحم کرو، رحم کرو. وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں. اور اگر کسی کو کامیابی کا پروانہ مل گیا، سرخرو ہو گیا یا ہو گئی، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، عزت کے دروازے کھولے جائیں. تو اسی وقت یہ جب جائیں گے اپنے اس قد میں جائیں گے، 5 فٹ 6 فٹ 5.5 فٹ. لیکن جب اللہ اعلان کرے گا کامیاب ہو گیا، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنۃ عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ. جو ہی پیپر آئے گا سیدھے ہاتھ میں، یہ نشانی ہے کہ کم بن گیا ہے، کم بن گیا ہے. تو وہ مرد یا عورت پیپر ہاتھ میں آتے نعرہ لگائے گا ہو. قرآن بھی کیا کلام ہے، اللہ نے اس کے نعرے کو لفظ بنا دیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا او، یعنی نعرے لگاتے جب لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو او، اب پیپر ہاتھ میں ہوگا او. وہ سارے کہیں گے تینوں کی بنی، تینوں کی بنی. وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو، میرا پیپر دیکھو. ارے بھائی وہ ہاتھ جوڑتا ہوں، اس پیپر کے کالے داغ لے کر مرنا اوکھا جاتا ہے. یہ داغ تو ہم دھو کے بیٹھ گئے ہیں، کپڑے دھوبی نے دھو دیے، گھر میں عورتوں نے دھو دیے. دل کے داغ پانی سے نہیں دھلتے، صابن سے نہیں دھلتے، یہ ان آنسوؤں سے دھلتے ہیں. پیپر پڑھو، دیکھو کتنا صاف ستھرا ہے. وہ کہیں گے یہ تمہیں کیسے کامیابی مل گئی. وہ کہے گا یا کہے گی انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں اپنا لگا رہا، تیاری کرتا رہا، تیاری کرتا رہا. اب یہ بڑی خوبصورت مجلس بن جائے گی، ایک مجمع ہوگا، لیکن ایک بڑا خوبصورت مکالمہ نظر آئے گا. ادھر یہ خوشی کا نعرہ لگا رہا ہے آؤ بھائی پیپر دیکھو. مجھے واقعی ہمارا ایک دوست ہوتا تھا عبد الواحد مرید کے گھر، بڑا ہی نکھٹو، بہت سے سارے نکھٹو تھے، زمینداروں کے بیٹے، کوئی پڑھنے کا شوق نہیں تھا، نقلیں مار کے پاس ہوتے رہے. عبد الواحد اس کا نام تھا. وہ ہو گیا پاس، بچارا ہر علی فیل ہوتا ہی ہو گیا پاس. تو ہم کمرے میں بیٹھے تھے، تو کمرے میں داخل ہاسٹل، تو اس کے ہاتھ میں آیا دیکھو میں پاس ہو گیا جی، آیا دیکھو میں پاس ہو گیا جی، آیا دیکھو میں پاس ہو گیا جی. مجھے وہ عبد الواحد یاد آ گیا. تو اللہ کی قسم، ہائے 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 ہائے، جہنم سے بچ کے جنت کا ملنا. اور اس سے بھی بڑی بات ہے، میں یہ کہا کرتا ہوں جہنم چھوٹا عذاب ہے، اللہ کا ناراض ہونا اس سے بھی بڑا عذاب. اور جنت چھوٹی نعمت ہے، اور اللہ کا راضی ہو جانا جنت سے بھی بڑی نعمت. پیپر اقرؤوا کتابیہ، پڑھ لو میں پاس ہو گیا. وہ کہیں کیسے پاس ہوا؟ میں تیاری کرتا رہا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ. اب اللہ ان کے بیچ میں اپنی بات داخل فرمائے، اوپر سے اللہ فرمائیں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو بہت خوبصورت زندگی مبارک ہو. کدھر؟ فی جنت عالیہ، اونچی شان جنت میں. اس میں کیا ہے؟ قطوفها دانیہ، جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا ہے کہ ایسے پھل تمہارے سروں کے اوپر لٹکے ہوئے ہوں گے. کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، بما ہنیئا،
مزے کے ساتھ. مزے کا کیا مطلب ہے؟ کمائی کے بغیر. مزے کا کیا مطلب ہے؟ بیماری کے بغیر. مزے کا کیا مطلب ہے؟ پکانے توڑنے چھیلنے کے بغیر. مزے کا کیا مطلب ہے؟ پیو پیشاب نہیں. مزے کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ پاخانہ نہیں. مزے کا کیا مطلب ہے؟ 1 کروڑ سال کھاتے رہو، نہ زبان کے ذائقے میں کمی نہ پیٹ میں کمی، کھاتے جاؤ اور اللہ ہضم کرتا جا رہا ہو، کھانے کے مزے لیتے جاؤ لیتے جاؤ لیتے جاؤ. ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے بعد. ایسے بیگم صاحب جنت میں بیٹھے ہوں گے تو دروازے پر نوک ہوگا. خادم دروازے پر دیکھے گا تو فرشتہ کھڑا ہوگا. کہا جی اس کے ہاتھ میں ایسے تھال ہوگا، وہ ایسے کورڈ ہوگا. کہا جی مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں نے آپ کے ساتھ کو یہ تحفہ پیش کرنا. سبحان اللہ، اللہ گفٹ بھیج رہا ہے. تو آ کے کہے گا جی باہر فرشتہ ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ جنت تمہارا وہ ٹھکانہ ہے کہ میرا اللہ بھی تمہیں تحفے بھیجے گا اور فرشتہ دروازے پہ کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت لے گا کہ میں اندر آ جاؤں. تو وہ کہے گا آ جائے. وہ آئے گا اور کہے گا جی میں اللہ کی طرف سے حاضر ہوں اور یہ آپ کے لیے گفٹ آیا ہے. وہ ایسے اوپر سے کپڑا ہٹائے گا، ایک پھل پڑا ہوا ہوگا. وہ کہے گا اے بھیجا اللہ نے. کہا جی یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے، یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. یہ تو ہم نے ابھی کھایا، بیگنوں نے بھی کھایا، میں نے بھی کھایا. فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تھوڑا چکھ لو، شاید کوئی اور شے ہو. تو وہ ایک ٹکڑا نکال کے منہ میں رکھیں گے. وہ اللہ نا ان کے مزے کو بڑھانے کے لیے ہم شکل چیز لیکن چیز بالکل رو. اب کیا ہوگا؟ وہ ایک جو لقمہ منہ میں رکھے گا، اس کا ایک کاش، اس کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالے گا. تو اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں یا 10 لاکھ قسم کے پھل ہیں، اس ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں اللہ پوری جنت کے ذائقے بھر کے اس کو الگ الگ محسوس کروائے گا. الگ الگ 10 کروڑ ذائقے محسوس کرے گا، 10 لاکھ ذائقے محسوس کرے گا. آپ لوگ چاٹ بناتے ہیں، 3-4 پھل ملاتے ہیں تو ایک اور ہی ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے. میرا اللہ اس ایک لقمے میں ہر پھل کا الگ ذائقہ ڈال کے پھر کہے گا ہاں بھائی او یہ کوئی ہو رہے وہ اتو بھی متشابہہ. کہ میرے بندے وہ تو میں نے ہم شکل تو نے کھایا تھا، یہ تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہے. پرندے آئیں گے، پرندے گھیر لیں، کہیں گے پرندوں کا قد ہوگا اونٹ کے برابر، اونٹ کے برابر پرندے آ کر بیٹھ جائیں گے. کہا حضور اب مجھے کھائیں. بیگم صاحب اب مجھے کھائیں. وہ تو کہے نہیں ایسے نہیں، اب مجھے کھائیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں تو بھاگنا پڑتا ہے نا. خیر آپ تو برائلر مرغیاں کون تو پہلے ہی موئیاں پئی ہوں کدی یہیں پئی ہوں کدی یہیں پئی ہوں. لیکن جب ہمارا دیہاتی کلچر تھا اور بجلیاں نہیں ہوتی تھیں، ہمارے مہمان آتے تھے تو وہ مرغیوں کے پیچھے نوکر بھاگ رہے ہوتے تھے، آگے مرغی پیچھے نوکر. ہمارے دیرے کا نوکر ہوتا تھا چاچا گامو، میرے سامنے آ گیا اور پدے ککڑ پدے میاں دے پرانے آ گئے، میاں دے پرانے آ گئے. وہ مرغی طاقتور، اس لیے تو آج کے جوانوں میں جان ہی کوئی نہیں، برائلر کھا کھا فنا ہو گئے. تو وہ آگے آگے ہوتے تھے، نوکر پیچھے پیچھے ہوتے تھے. وہ کون کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے، پھر وہ ذبح ہوتی تھی، پھر وہ پیش کی جاتی تھی. تو یہ سارے پرندے یوں آ کر بیٹھیں گے حضور اب مجھے کھائیں. نہیں اب مجھے کھائیں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ موت کوئی نہیں. جب یہ کھایا جائے گا نا یہ پھر زندہ ہو جائے گا. موت کوئی نہیں. ایک پرندہ بیچ میں کہے گا آپ ان سب کو چھوڑیں اب مجھے کھائیں. وہ کہیں گے کیوں؟ تیری کیا خصوصیت ہے؟ وہ کہے گا میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی اور سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے. رعیت من الجنت تحت العرش وشربت من ماء سلسبیل. میں نے سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے اور میں نے جنت الفردوس کی گھاس کو کھایا. وہ کہے گا اچھا یار یہ ٹھیک ہے، اب پیش کرو. تو اس کے 70,000 پر ہوں گے اس پرندے.
وہ اپنے پروں کو ایسے پھیلائے گا. کبھی اپنے مور کو ناچتے دیکھا؟ اپنے پروں کو جب پھیلاتا ہے کتنا حسین نظر آتا ہے. وہ اپنے پر پھیلائے گا ایسے، اور پھر ان کو یوں ذرا سا حرکت دے گا. اتنا کرے گا تو ہر پر میں سے کھانے کی ایک ڈش تیار دونوں کے سامنے پیش کر لی جائے گی. بیگم صاحب، میاں صاحب، سامنے ڈش. 70,000 ڈشز ایک پرندے سے اللہ نکال کر کھلائے گا. کھا میرا بندہ. تجھے دنیا میں حرام کھانے سے روکا تھا نا، آج کھا. تم دنیا میں شراب سے روکا تھا نا، آج پی. تمہیں دنیا میں جھوٹ سے روکا تھا نا، آج اس سچ کی کمائی کھا. تمہیں دنیا میں ہیرا پھیری سے روکا تھا نا، آج اس کی کمائی کھا. کہ آج تیرا رب کھلانے والا بھی ہے، پلانے والا بھی ہے اور دینے والا بھی ہے. یہ نہ ختم ہونے کا ہے. تم مانگنے سے تھکے گا نہیں، وہ دینے سے تھکے گا نہیں. اللہ کی کوئی انتہا ہے نہ تیری زندگی کی کوئی انتہا ہے. اب جاؤ، ہمیشہ کی زندگی گزارو، ہمیشہ کے مزے گزارو. نفرتیں ختم، عداوتیں ختم. تو اوپر سے اللہ بیچ میں بات فرمائیں گے، یہ میرے بندے بندی کو خوبصورت زندگی مبارک ہو، اور اس کے عالی شان پھل اور اس کی عالی شان زندگی. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. ایک بدو آیا، ایسے محفل تھی، کہنے لگا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ آپ نے کہا ہوں گے، لیکن ہوا میں اڑیں گے، زمین پر نہیں چلیں گے، ہوا میں اڑیں گے، سب زمرد. دوسرا بولا یا رسول اللہ اونٹ بھی ہوں گے؟ تو گھوڑے تو اٹھ ہی آئیں. جو آج کا دور ہوتا تو کوئی پوچھتا کہ جہاز بھی ہوں گے، لینڈ کروزر بھی ہوگی. آپ نے کہا ہاں اونٹ بھی ہوں گے، ہوا میں اڑیں گے. ایک بولا یا رسول اللہ کھجور ہوگی؟ کھجور ہوگی؟ آپ نے کہا ہاں ہوگی، لیکن کھجور کا دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا. 12 ہاتھ. اب تمہیں خیال آئے گا بھی ساڑھا تک قد 5 فٹ ہے، 12 ہاتھ کا مطلب ہے 25 فٹ کا دانہ. تسی چاونا کیویں تے کھاونا کیویں؟ تو اللہ نے اما حوا اور بابا آدم کو 130 فٹ پہ بنایا تھا، وہ 130 فٹ پر اللہ واپس لوٹا دے. ایک بدو بولا یا رسول اللہ جنت میں صحرا ہے؟ آپ نے کہا صحرا بھی ہے، لیکن ریت کا نہیں، مشک اور یاقوت کا صحرا ہے. ایک بدو بولا یا رسول اللہ جنت میں موسیقی بھی ہے؟ موسیقی بھی؟ آپ کہاں ہے، لیکن ان کے لیے جو دنیا میں نہیں سنتے. این الذین کانوا ینزہون اسماءہم عن اصوات المزامیر. اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جنہوں نے اپنے کانوں کو شیطانی آوازوں سے بچایا اور شیطانی نغموں سے بچایا. یہ قید لگائی جائے گی. آپ نے کہا ہاں ہے. جنت میں ایک درخت ہے، اس کا نام ہے فیض. وہ کیا فیض دے گا؟ اس کے نیچے جنت کی لڑکیاں اللہ کھڑی کرے گا. وہ درخت کو ایک ہوا ہے، اس کا نام ہے مثیرہ. وہ اس کو ایسے حرکت دے گی، اس کے پتے اور ٹہنیاں اب ٹکرائیں گے. اس ٹکر سے اس درخت سے دھنیں نکلیں گی، دھنیں. ایک اور حدیث اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، یہاں نہیں، ایک اور حدیث کے ساتھ جو میں پہلے حدیث بیان کر رہا ہوں یہ اس کا حصہ نہیں، اس سے پہلی کا حصہ. دنیا میں جتنے سر بنائے گئے اور جتنی دھنیں تیار کی گئیں، ہر دھن ہر سر اس درخت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سنائے گا. سنو. اس کے ساتھ جنت کی لڑکیوں کو کہے گا گاؤ. پھر وہ مل کر ان کا سر ہوگا اور درخت کی لے اور دھن ہوگی. یہ سر ساز ایک اس کے ساتھ اور جوڑ رہا ہوں کہ یہ جنت کی لڑکیوں کا گانا اور درخت کا میوزک مل کر یہ 70 برس کا پہلا نغمہ اللہ اپنے بندوں کو سنائے گا. پہلا گیت 70 سال سنتے رہو، مزے لیتے رہو، سنتے رہو، مزے لیتے رہو. کہ یا رسول اللہ اب میں پھر اس حدیث کی طرف آتا ہوں. میں نے ذرا اس کو پھیلا دیا. جنت میں موسیقی ہے؟ ہم کہاں ہے. ایک درخت پانا ہے جس کا نام ہے فیض. اس سے اللہ تعالیٰ ہر دھن تیار کر کے سنائے گا. اور جنت کی لڑکیوں کو کہے گا گاؤ. اور جنت کی لڑکی کا گلا اور سر کیسا ہے؟ اس سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر میٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس کی آواز کیسی ہوگی، اس کا گلا کیسا ہوگا، اس کی اب کون بتائے اور میں کیسے بتاؤں.
اوہو، یہ کامیاب لوگوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ تو جنتی اپنے ٹھکانوں پر اللہ تعالیٰ نوکروں کو بھیجے گا، سلام کرو۔ نوکر آ رہے ہیں، سلامن سلاما سلامن سلاما سلامن سلاما، بڑا مزہ آ رہا ہے، وہ غائب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا جاؤ سلام کرو۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے فرشتے آئیں گے، سلام علیکم سلام علیکم۔ اب یہ ہے اصل گاڈ آف آنر، کروڑوں فرشتے آ کر کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ یہ کہیں گے یار تسی سانو سلام کیوں کیتی جاندے ہو، تسی فرشتے اسی بندے۔ وہ کہیں گے بما صبرتم بما صبرتم، وہ جو آپ لوگوں نے دنیا میں صبر کی زندگی گزاری تھی، آج اس کے صلے میں اللہ ہمیں کہہ رہا ہے ہم آپ کو سلام کریں۔ فرشتے غائب ہو جائیں گے۔ اب یہ آپس میں ڈسکس ہو رہی، یار بڑے عجیب گل بن، فرشتے سلام کر، کمال ہی ہو گیا اور فرشتے سلام کر رہے ہیں، یار حد ہی ہو گیا، فرشتے سلام کر رہے ہیں۔ اب یہ اس بات کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں، مزہ بھی لے رہے ہیں کہ میرے رب کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے بندو، آج تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا، اپنے رب کا سلام قبول کرو۔ یہ ان بڑے بڑے مالداروں نے نا اپنے چوکیدار کھڑے کیے ہوتے ہیں جو ان کو آتے جاتے سلوٹ کرتے ہیں۔ میں ان سے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں یہ فرعونیت ہے، اس سے توبہ کرو، ان سے سلوٹ نہ مرواؤ۔ یہ تمہیں سلوٹ نہیں کرتے، یہ اپنی تنخواہ کو سلوٹ کرتے ہیں۔ چوکیدار بھی رکھو، نوکر بھی رکھو، یہ کام نہ کرواؤ، یہ تکبر ہے، یہ فرعونیت ہے۔ جو وردی پہنانی ہے پہناؤ، لیکن یہ نہ کرواؤ، انسانیت کی توہین ہے یہ۔ پیسے سے تمہیں کوئی پر نہیں لگ گئے، تمہیں بھی اس سے مٹی میں جا کے مل جانا ہے جس میں تمہارے خادم نے جا کے مل جانا ہے۔ شاہ و گدا کو قبر برابر کر دیتی، ادن اور آلہ کو قبر برابر کر دیتی ہے، سب کی ہڈیوں کو پگھلا دیتی ہے، سب کے ماس گوشت کو نوش لیتی ہے۔ تو اللہ رزق دے تو جھکو، اٹھو نہیں جھکو۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت جب ہوا میں اڑتا تھا تو اپنی ٹھوڑی یہاں لگا لیتے تھے، یہاں یوں کر لیتے کہ اللہ سب تیری عطا ہے، میری کی ہے، یہ سب تیری عطا، یوں ہو جاتا تھا۔ میری طرف سے آپ 10,000 نوکر رکھو، یہ نہ کرواؤ، یہ نہ کرواؤ۔ یہ تکبر کی نشانی ہے، یہ عجب کی نشانی ہے، یہ فرعونیت کی نشانی ہے۔ میرے نبی نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ ہمارے گھروں کی طرح نہیں تھا کہ نوکر کے برتن الگ ہیں اور صاحب کے برتن الگ ہیں۔ نوکر کی پیالی الگ ہے اور صاحب کی پیالی الگ ہے۔ بھائیو، اللہ دے تو زمین کی طرف جھکو، زمین کی طرف جھکو۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے بندو، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے خوش ہو، راضی ہو؟ اللہ اکبر۔ اور میرے نبی نے فرمایا ما منکم من احد الا یحاضرہ ربہ محاضرہ۔ ارے ایک بادشاہ سے بات کرنے کے لیے لوگ ایمان کے سودے کر دیتے ہیں، غیرتوں کو سلا دیتے ہیں، ان کی محفل میں بیٹھنے کے لیے اپنے ضمیر کو ذبح کر دیتے ہیں۔ آج کائنات کا شہنشاہ آپ سے بات کر کے پوچھ رہا ہے خوش ہو، راضی ہو؟ حل رضیتم؟ میرے بندو خوش ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ ما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك۔ یا اللہ ہم کیوں ناراضی ہوں، آپ نے وہ دیا جو کبھی کسی کو دیا ہی نہیں۔ اب سوری جنت اللہ پر جب نظر پڑے گی ہر شے بھول جائے گی، تو اللہ کہیں گے افلا اعطیکم بافضل من ذلکم، اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں۔ تو پریشان ہو کر کہیں گے یا اللہ ایو شیء افضل من ذلک، جنت تو وعدو کیڑی شے، جوانی ملی بڑھاپا گیا، زندگی ملی موت گئی،
محبت ملی نفرت گئی، عروج ملا زوال گیا، محبتیں ملی لڑائیاں جھگڑے گئے، مال ملا فقر گیا۔ اب اور کیا چاہیے؟ سونے چاندی کے محل ملے، دودھ شہد شراب پانی کے دریا، نہریں نہیں ہیں دریا ہیں، دودھ شہد شراب پانی کے دریا ہیں، اور ایک نہیں بے شمار ہیں۔ اور یہ گارے مٹی کے گھر نہیں ہیں، ایک اینٹ زمرد کی، ایک یاقوت کی اور ایک موتی کی، ایک چاندی کی ایک سونے کی، بیچ میں گارا مشک ہے، گھاس زعفران ہے، اور چھت اللہ کا عرش ہے۔ یا اللہ سب کچھ تو دے دیا، اور آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ افلا اعطیکم بافضل من ذلکم، اب میں تمہیں اس سے اعلیٰ چیز دوں؟ کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں راضی ہو گیا اب کبھی ناراض نہ ہوں۔ یہ سارے جنتی کہیں گے یا اللہ ایک بات آپ سے کرنی ہے۔ اللہ کہیں گے کرو۔ کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو کتنا خوبصورت، ہم نے جو سجدے کیے نا بڑی غفلت کے سجدے کیے، بن دیکھے کیے، آج ہمیں اجازت دے آپ کو دیکھ کے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ایک سجدہ دیکھا نہیں تھا۔ از لذت دیدارش خسرو چتما گفتن سردادن و جاندادن نادیدہ رخ یارے، یا اللہ دیکھے بغیر تیرے اوپر قربان ہوئے، سولیوں پہ لٹکے، آروں سے چرے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، آج تجھے دیکھا ہے تو پتہ چلا ہے کہ تو کیا ہستی ہے، اجازت دے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں تیرا دیدار کرتے ہوئے۔ میرا اللہ کیا فرمائے گا؟ قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، وہ سجدے لاہور میں تھے، ختم، ہٹا دیے۔ طالما اتعبتم لی الابدان وانصبتم لی الوجوہ، تم نے بہت عرصہ میرے سامنے کھڑے ہو کر آنسو بھی بہائے، ماتھے بھی ٹیکے، ختم۔ الآن افضیتم الی روحی و کرامتی، اب تم آئے ہو میرے مہمان خانے میں۔ دنیا میری نسبت تھی آقا اور غلام کی، عبد اور معبود کی، تم غلام میں آقا، تم عبد میں معبود، لیکن دنیا اب کیا ہے؟ اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں، اور مہمان سے کام لینا میزبان کی غیرت کے خلاف ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة، يا ربنا يا غاية رغبتنا، يا مالكنا يا خالقنا، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، يا أحد الصمد الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے وہ ذات جس کا نام رحیم ہے اور رحمان ہے، اے وہ رب جس نے قرآن شروع کیا تو الرحمن سے اپنا تعارف کروایا، الرحیم سے اپنا تعارف کروایا، جس نے بسم اللہ کو اتارا تو اپنے عظیم نام کے ساتھ الرحمن الرحیم کی صفت کو جوڑا۔ اے وہ رب، اے وہ شہنشاہ اعظم جسے زوال نہیں، جو باقی ہے، جو قائم ہے، جو ابدی ہے، جو سرمدی ہے، یا اللہ اے وہ رب جو نیند سے پاک، اونگ سے پاک ہے، کہ جب تو نے قرآن کی پہلی سورت کو شروع فرمایا تو نے رب العالمین سے اپنا تعارف کروایا، پالنے والا بھی مہربان ہوتا ہے، پھر تو نے اگلا تعارف کروایا تو الرحمن سے کروایا، الرحیم سے کروایا، تو نے پورے قرآن پر
رحمان اور رحیم کی چھاپ لگا دی، مہر لگا دی، تو نے پورے قرآن میں رب ہونے کی مہر لگا دی، تو نے قرآن شروع کیا تو رب العالمین سے، تو نے قرآن ختم کیا تو قل اعوذ برب الفلق پہ اور قل اعوذ برب الناس پہ۔ پالنے والا تو مہربانی ہوتا ہے، ہماری مائیں ہمیں پالنے والی ہیں، تیرے نبی نے بھی ماں کو ربتن کا لفظ دیا ہے، ان تلد الامۃ ربتہا، تیرے محبوب نے بھی پالنے والے کو، پالنے والی ماں کو ربتن کا لفظ دیا ہے، اور تو نے بھی میرے مولا اپنی محبت کو ماں پالنے والی سے تشبیہ دی ہے کہ تو ماؤں سے کروڑوں گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اے میرے کریم اللہ، ہم تیرے بندے، یا اللہ یا اللہ، تجھے تو کافر سے بھی پیار ہے، جبھی تو نے نبی بھیجے، جبھی تو نے رسول بھیجے، انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا، شہید کیا، پھر بھی تو نبی بھیجتا رہا۔ 950 سال نوح علیہ السلام پتھر کھاتے رہے، لیکن تو انہیں حکم دیتا رہا، میرے ان بندوں کو جہنم سے بچا۔ اگر تجھے اپنے بندوں سے پیار نہ ہوتا تو 950 سال اپنے نوح نبی کو کیوں تھکا تھا؟ اگر تجھے اپنے بندوں سے پیار نہ ہوتا تو اپنے خلیل کو کیوں آگ میں، یا اللہ آگ میں ڈالنے والوں کو تو نے کچھ نہ کہا، انہیں چھوڑ دیا، آخرت پر ان کا معاملہ مؤخر کر دیا۔ یا اللہ انہیں آگ میں ڈالا پر تو نبی بھیجتا رہا، انہوں نے قتل کیا پر تو نبی بھیجتا رہا۔ یا اللہ تجھے بندوں سے پیار نہ ہوتا تو اپنے حبیب کو قریش سے پتھر کھائے، یا اللہ طائف میں پتھر کھائے۔ یا اللہ تو نے اپنے حبیب کو حوصلے دیے، تسلیاں دیں، حالانکہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم تیری کوئی صفت کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہم تیری اس رحمت کے طفیل، اس رحمانیت کے طفیل ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ میرے چھوٹے سے قصبے کا سب سے بڑا مجمع، چھوٹے چھوٹے بچے لے کے مائیں آئی بیٹھی ہیں، بوڑھے لوگ اپنے بچوں کو لے کے آئے بیٹھے ہیں، سخت گرمی میں باہر دھوپ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، تیری منت کرنے آئے ہیں میرے مولا، کہ جیسے چھوٹا بچہ رو رو کے تھک کے کہتا ہے ماں جی میں تھک گیا ہوں، میری بات اب مان لے۔ اے کریم اللہ، اے میرے مہربان اللہ، تیرے حبیب کی امت رو رو کے تھک گئے ہیں، رو رو کے تھک گئے ہیں، ان کے معصوم بلک بلک گئے میرے مولا، کوئی آنسوں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تیرے نبی نے ہمیں فرمایا ہے تم سب نیک بن جاؤ تمہیں موت دے دے، پھر ایک قوم پیدا کرے جو گناہ کر کے معافیاں مانگے، پھر تو معاف کرے۔ اور جس نے اپنے آپ کو آگ میں جلا دیا تھا کہ میرا رب مجھے نہیں بخش، تو نے اس کی راکھ کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمایا اتنا ڈر گئے تھے اپنے کریم رب سے کہ اپنے آپ کو جلا لیا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، تو نے بنی اسرائیل کے کفل کو میرے مولا معاف کر دیا۔ یہ تیرے حبیب کی امت، تیرے حبیب کی امت کی بیٹیاں اور بیٹے، تیرے حبیب کی امت کے مرد اور عورت، اور یا اللہ اکثر غریب لوگ ہیں، اکثر فقیر لوگ ہیں، تجھے فقیروں سے پیار ہے، تیرے نبی نے فقیروں سے پیار کیا، تیرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ جائیں گے۔ تیرے نبی نے دعا مانگی یا اللہ مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھنا، مجھے مسکین والی موت دینا، میرا مسکینوں کے ساتھ حشر کرنا۔ یہ مسکینوں غریبوں کا مجمع ہے، یہ مالدار نہیں بیٹھے، یہ بادشاہ نہیں بیٹھے، یہ تلمبا چھوٹا سا قصبے کے غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آجا تیری ہم منت کرتے ہیں، امت پر رحم فرما دے، امت پر کرم فرما دے، پوری دھرتی خون پی رہی ہے یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی کھال اتاری جا رہی ہے، اے میرے رب یا اللہ ہماری بے بسی تو دے، ہم کسی سے گلہ نہیں کرتے، چونکہ پوری امت سو چکی ہے، پوری امت زور زوال کا شکار ہے، کسی سے گلہ نہیں، تیرے آگے ضرور فریادی بن کر آئے یا اللہ۔ صحابہ پہ دکھ آتا تھا، تیرے نبی کے در پہنچ جاتے تھے، ان کے ہاتھ اٹھتے تھے، ہوائیں چل جاتی تھی، فرشتے اتر جاتے تھے، اے میرے رب ہم کدھر جائیں، کس کے پاس جائیں یا اللہ ہم تیری منت کرنے آئے ہیں، تیرے در پر آئے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھی ہے، اپنی عورتیں بھی لے کر آئے، اپنے بچے بھی لے کر آئے، اپنے بڑے بھی لے کر آئے ہیں، اپنے چھوٹے بھی لے کر آئے ہیں، گناہگار بھی لے کر آئے ہیں، نیک بھی لے کر آئے ہیں یا اللہ امت کا خون بند کروا دے، ہم سے راضی ہو جا، رمضان ہمارے مقدر فرما، اس کے روزوں کی توفیق دے، اس کی تراویح کی توفیق دے، آپس میں لڑائیاں ختم کر دے، نفرتیں ختم کر دے، عداوتیں ختم کر دے،
میاں بیوی میں محبت پروان چڑھا دے، ماں باپ اولاد میں محبت پروان چڑھا دے، بھائی بہنوں میں محبت پروان چڑھا دے، ہمارے حکمرانوں کو سمجھدار کر دے، ہمارے سیاستدانوں کو دیانتدار کر دے، ہمارے تاجروں کو سچا کر دے، ہمارے غریبوں کو خوددار کر دے، عورتوں کو باحیا کر دے، مردوں کو غیرت مند کر دے، کر دینا یا اللہ، ہاں کر دینا، ہاں کر دے، تو کہہ دینا یا جن کی بار بار تعریف ہو، بار بار تعریف ہو، بار بار تعریف ہو، انہیں یہ لفظ محمد کا مطلب ہے جن کی بار بار تعریف ہو۔ میرے اللہ نے اپنے حبیب کا ایک نام رکھا اپنے لیے کہ یہ احمد ہیں، سب سے زیادہ میری تعریف کریں گے، ایک نام رکھا ہمارے لیے کہ یہ محمد ہیں، تم اے امت محمد اپنے حبیب کی تعریف کرو، درود پڑھو، ان کے لیے سلام پڑھو، درود پڑھو، قصیدے لکھو، نعت پڑھو، نعت خوانیاں کرو، تقریریں کرو، تحریریں لکھو، کتابیں لکھو، تقریریں کرو، ساری زندگی میرے نبی کی تعریف کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو۔ اللہ نے نبیوں پہ سلام بھیجا، سلام علی نوح، نوح میرا آپ سلام، سلام علی ابراہیم، ابراہیم میرا آپ کو سلام، سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ ہارون میرا آپ کو سلام، سلام علی الیاسین، الیاس میرا آپ کو سلام، سلام علی المرسلین، اے تمام انبیاء کرام میرا آپ کو سلام۔ اب اللہ یہی سلام اپنے نبی کو بھیجنے لگے تو اللہ تعالیٰ جیسے اور نبیوں کے بارے میں فرمایا تھا سلام علی ابراہیم، تو اللہ فرماتے سلام علی محمد، کیا فرق پڑتا تھا؟ سلام علی احمد، کیا فرق پڑتا تھا؟ لیکن نہیں، اللہ اپنے حبیب کی شان بتانا چاہتے ہیں تو سلام کا طریقہ بدلا، کیسے؟ ان اللہ، کہیں اللہ کا لفظ نہیں آیا اور نبیوں کے سلام علی ابراہیم، اللہ کا نام کوئی نہیں۔ اب اللہ اپنے نبی پہ سلام بھیجنا چاہتے ہیں، اپنے نبی پر صلات بھیجنا چاہتے ہیں، درود بھیجنا چاہتے ہیں، تو شروع کیا ان اللہ، لفظ اللہ وملائکتہ، اپنے نام کو دوبارہ لائے، اور اللہ کے فرشتے، اللہ اور اللہ کے فرشتے۔ دنیا والوں تو مانو نہ مانو، یہ بات ایسی ہے جو کہہ رہا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی، اس عظیم الشان نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اس عظیم الشان نبی پر درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ کسی امت کو اللہ نے نہیں کہا اپنے نبی پہ درود بھیجو، نہ موسیٰ کی امت کو، نہ عیسیٰ کی امت کو، نہ آدم کی، نہ نوح کی امت کو، نہ ابراہیم علیہ السلام کی امت کو۔ واحد حبیب ہیں، ہمارے نبی ہیں جن کی امت سے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے امت محمد، اے ایمان والو، وہ رب محمد ہے اور اس پر درود بھیجتا ہے، تم امت محمد ہو، تم بھی اس پہ درود بھیجو۔ اللہ 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 اللہ۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے میرے مالک، تو بھی بڑی محبت کرنے والا ہے اور تیرے نبی نے بھی بڑی محبت دی تھی۔ آج ہم نفرتوں کے مارے ہوئے ہیں، بھائی بھائی کے گلے پڑ چکا ہے، خون سفید ہو چکے ہیں، انسانیت وحشت درندگی کا شکار ہو چکی ہے۔ اے میرے مالک، ہمارے نبی والی محبتیں ہمیں واپس لوٹا دے، ہمارے نبی والی محبتیں ہمیں واپس لوٹا دے۔ اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے وہ رب جو اپنے بندے سے پیار کرتا ہے اور پیار میں پہل کرتا ہے۔ تیرا پیغام ہم تک پہنچا ہے کہ اے میرے بندو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم بھی مجھ سے پیار کرو۔ اے کریم مولا، ہم محبتوں کے بھوکے ہیں، ہمیں نفرتوں نے مٹا دیا، ہمیں ظلم کی آگ نے جلا دیا۔
آج میرے مالک ہمارے معصوم بچوں کے تڑپتے لاشیں ہیں، بوڑھی ماؤں کے، بوڑھے والدین کے تڑپتے لاشیں ہیں. ہم سب سے مایوس ہو کر اس رمضان کے مہینے میں تیرے در پر آ کر بیٹھے ہیں. یا اللہ ہماری مدد کے لیے آ جا اور ہمیں محبت عطا فرما دے اور پوری امت میں محبت کو تقسیم فرما دے. یا اللہ یہ امت تو غیروں کا درد اب رکھنے والی تھی اور یہ غیروں کو اپنا بنانے والے تھے. میرے مالک پتہ نہیں کون سا گناہ ہوا، کون سی خطا ہوئی کہ ہم ایک دوسرے سے متنفر ہو گئے، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے سے متنفر ہو گئے، سلام کرنا بھی چھوڑ گئے، ایک دوسرے کو مسلمان کہنا بھی چھوڑ گئے. اے میرے رب کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری. اے میرے رب تیرے محبوب کی امت بھٹکا ہوا قافلہ ہے، اندھیری رات کے مسافر ہیں، کوئی راہبر نہیں، کوئی ہادی نہیں. میرے مالک جہاں راہبر ہی راہزن بنے ہوئے ہو تو مہربانی کر دے، ہدایت کا سورج نکال دے. یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ ہمیں اپنی چھاؤں دے دے. یا اللہ اپنے حبیب والی خوبصورت زندگی دے دے ہمیں. یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، تیرا عرش پہلے آسمان پر ہے اور تیری طرف سے ندا ہے، کوئی مانگنے والا ہے؟ یا اللہ ہم تجھ سے ہدایت مانگنے آئے ہیں. ہماری نسلیں برباد ہو گئیں، ہماری نسلیں تباہ ہو گئیں. جن ہاتھوں میں قرآن تھا ان ہاتھوں میں گٹار آ گیا، جن ہاتھوں میں تیرے نبی کی کتاب ہونی تھی ان ہاتھوں میں شراب کے جام آ گئے. جن قدموں سے حیا کی تاریخ لکھی گئی انہی قدموں میں گھنگرو باندھ دیے گئے. اے میرے مولا جس امت کو دیکھ کر فرشتے حیران ہوتے تھے آج اس امت کو دیکھ کر شیطان حیران ہو رہے ہیں. اے کریم مالک ہم تیری منت کرتے ہیں. یا اللہ اپنی ہدایت کا دروازہ کھول دے، کھول دے. یا اللہ محبت کے دروازے کھول دے. یا اللہ اپنی مدد کے دروازے کھول دے. یا اللہ اپنی قدرت کو شامل حال فرما دے. یا اللہ یا مالک یوم الدین، یا مالک یوم الدین، یا مالک یوم الدین. ہم تیرے حقیر بندے ہیں اور تو ہمارا مہربان اللہ ہے. ہماری جھولی خالی ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تجھے پیش کرنے کے لیے. ہم تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کے واسطے سے مانگتے ہیں کہ اس امت پہ کرم فرما دے، رحم فرما دے، فضل فرما دے، ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ. یا اللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے. یا اللہ اگلا نصیب ہے یا نہیں ہے یہ تو تجھے ہی پتا ہے. اسی رمضان کو امت کی مدد اور نصرت کا رمضان بنا دے. اسی رمضان میں تو نے بدر کا معرکہ برپا کیا تھا اور تو نے اپنی مدد کو ظاہر کر کے دکھایا تھا. اسی میں تو نے فتح مکہ دکھایا تھا، اسی میں تو نے قرآن اتارا، اسی میں تو نے اپنے حبیب پر نبوت کو اتارا. یا اللہ اسی مہینے میں اس امت کی مدد کو بھی اتار دے، نصرت کو بھی اتار دے. ان کو فرقوں سے نکال کر امت بنا دے، انہیں ٹکڑوں سے نکال کر امت بنا دے، انہیں گروہوں سے نکال کر امت بنا دے. اے میرے مالک ہم تیرے نبی کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے. جو ہمارے اقبال نے کہا تھا کہ ہمارا حساب لینا ہو تو اپنے حبیب کی آنکھوں سے الگ کر کے حساب لینا، کہ ہم تیرے سامنے پیش ہوتے ہوئے تو نہیں گھبرائیں گے کہ تو ہر اثر سے پاک ہے، لیکن تیرے نبی کا سامنا کیسے کریں گے جنہوں نے ہمارے لیے رو رو اپنے کلیجے کو جلا کے رکھ دیا، اپنے سینے کو چھلنی کر کے رکھ دیا. اے میرے آقا اس فقیر امت پہ کرم فرما دے، اس فقیر امت پہ رحم فرما دے. ہم یا اللہ اس دور کی پیداوار ہیں جس میں چاروں طرف عریانی ہے، فحاشی ہے، ننگ ہے، بے حیائی. کپڑے بیچنے والے نے بھی عورت کو ننگا کر کے کھڑا کر دیا، موٹر سائیکل بیچنے والے نے بھی عورت کو ننگا کر کے کھڑا کر دیا، فون بیچنے والے نے ہماری بچیوں کو پوسٹر پہ لگا دیا. اے میرے مالک کس کے سامنے جا کے روئے، کس کو جا کے دکھڑا سن؟ ہماری نسل برباد ہو گئی. اے میرے مالک جس زمانے میں پاکیزگی کا ماحول تھا تو جنید بغدادی جیسے پیدا ہوئے، اب تو ننگی ننگ ہے، گند ہی گند ہے. کہاں سے آئے گی تقویٰ، کہاں سے آئے گی نیکی؟ تو فضا کو دھو دے، تو فضا کو پاک کر دے. یا اللہ میرے مالک تو اس بے حیائی کو حیا میں بدل دے. یا اللہ اس بے حیائی کو حیا میں بدل دے. اس امت کے حیا کو دیکھ کر تو فرشتوں کو حیا آتی تھی، اس امت کی بے حیا کو دیکھ کر شیطان شرماتے پھر رہے ہیں. اے میرے مالک ہماری نسل کی حفاظت فرما لے. ہم تیری منت کرتے ہیں، تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، تو دلوں کو پلٹنے والا ہے. ہماری بچیوں کو یا اللہ حیا کی چادر پہنا دے. ہمارے نوجوان